أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا جتنا بھی حقیقتاً ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارے لیے باعث سکون ہے، باعث عزت ہے کہ ہم سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 کے مہمان ہیں. سورہ عربی زبان میں سورہ کا مطلب ہوتا ہے دیوار، جو شہر کے ارد گرد گزشتہ زمانوں میں وہ دیوار بنائی جاتی تھی تاکہ وہ سٹی پر امن رہے، اس کی ایک شناخت ہو. اور سورہ یعنی وہ بہترین دیوار جو آپ کو سیکیور کر رہی ہے، امن اور پیس اور سکون دے رہی ہے. اور واقعاً 114 پروردگار عالم نے یہ حسین قرآنی سورے ہمارے لیے بھیجے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اتنے ہی لیولز پہ پرسکون سے پرسکون تر بناتے جائیں. آپ کو معلوم ہے جنت کے درجات کس کے برابر ہے؟ علی قدر آیات القرآن. جنت کا کوئی درجہ کسی قرآن کی آیت کے بغیر بڑھ نہیں سکتا. تو آپ ایک ایک آیت کو چیرش کریں، ہر آیت کو گولڈ ڈائمنڈ کیا کچھ ہے ہی نہیں اس دنیا میں، دنیا اور ما فیہا سے بالا تر ہم سمجھیں. الحمدللہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 10 پر ہم نے جا کر انشاءاللہ اس رزق کو اپنے وجود میں اس طرح سے انشاءاللہ بسانا ہے کہ یہ وقت ہمارے حق میں شفاعت کرے. اور یہ آیات الہی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب علیم. انشاءاللہ کہ ہم نے یہیں تک ہی کیا تھا، یا اگر اس سے پہلے والی آیت تھی، مجھے تھوڑا سا آیت کو دیکھ کر لگ رہا ہے جی آیت نمبر 9 سے ہم نے کرنا ہے کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. اور جب اسے ہماری آیات میں سے کچھ کا پتہ چلتا ہے تو وہ ہنسی اڑاتا ہے، مذاق. جیسے ہزوا یعنی وہی مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، مسخرہ کرنا. آیات الہی ان کے لیے ایک بہت ہی تمسخرآمیز اور جس سے ہنس کے گزر جائے. جیسے افسوس کے ساتھ ابھی ہماری آج کل کی زندگیوں میں آیات الہی کیا ہے؟ مثلا قرآن میں قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز کو نہ صرف پڑھو بلکہ اتنی اس کی اہمیت ہمارے معاشرے میں زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اقامہ کریں اور کہ اس کا اہتمام کیا جائے. بہت سے مسلم کنٹریز میں مثلا یونیورسٹیز میں ہمارے بچے جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہاں اس کو دیکھو کہ یہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھا ہے، بڑا اپنے آپ کو مذہبی، بڑا مولوی بن گیا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اس نے بڑی اسکارف پہن لیا ہے. یہ جو آیات الہی ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، لیکن آپ کے پاس جو طاقت ہے ایمان کی، اس کے ذریعے آپ نہایت احسن اخلاق کے ساتھ احسن انداز سے مجادلہ یعنی ان کے غور و فکر کے اس حسین سے نعمت کو جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے تعقل، اس کو آپ جگا سکتی ہیں کہ وہ جاگے اور انشاءاللہ غور و فکر کریں. اولئک لہم عذاب مہین. دیکھیں اس میں مجھے یہ بات بہت پیاری لگی. پچھلی آئی تھنک 6 7 8 آیات میں عذاب کا ذکر آ رہا ہے. شروع میں آیا تھا عذاب علیم یعنی دردناک. علیم علم ویسے بھی عربی زبان میں درد کو کہتے ہیں. پھر آیا اب مہین یعنی کیونکہ مد مقابل اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھ رہا ہے، اس میں بہت زیادہ غرور آیا، اسی لیے تو وہ مذاق اڑا رہا ہے. مذاق وہی اڑاتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں کو کم سمجھتا ہے. تو اس لیے مہین اسی کے اعتبار سے وہ مذاق اڑا رہے تو اللہ بھی ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دے گا. اور آیت نمبر 10 میں آخری کے عذاب
عظیم، یعنی ہماری جان قربان ہو یہ قرآن اتنا حسین انداز سے، وہ نے کہا نا نون میم، اتنا خوبصورت، ایک تو ظاہر بھی ہے اور باطن الا ماشاء اللہ، کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، جیسی حرکتیں ہوں گی اسی لحاظ سے عذاب جو ہے اس کی نوعیت چینج ہوتی جائے گی، اور ان کے پیچھے جہنم ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ جہنم، ورا کا ایک معنی نظروں سے اوجھل ہو جانا ہے، یعنی ابھی انہیں نظر نہیں آ رہا لیکن ان کے اوجھل ہے ابھی کیونکہ آنکھیں تیز بین نہیں ہوئی، حدید نہیں بنی، اس لیے انہیں نہیں پتا، جبکہ جہنم ان کے پیچھے ہی ہے، یعنی بس ان کے سامنے ہی ہے، ورا کا یہ بھی مطلب کیا جاتا ہے، وَلَا يُغْنِ عَنْهُ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، یہ دنیا میں جو بھی وہ کسب کر رہے ہیں، جتنی بھی محنت کر رہے ہیں، وہ انہیں بالکل فائدہ نہیں دے گا اگر ایمان نہیں، احترام نہیں، تعبد نہیں، بندگی نہیں ہے، وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، جو کما رہے ہیں وہ بھی نہیں، جو شہرت کما رہے ہیں، جو مال کما رہے ہیں، اور جو دوست بنا رہے ہیں اسی کیٹیگری کے جو دوست ہیں جو مادیت پر مبتنی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کیونکہ یہاں پر وہ بہت اپنی طرف سے بڑی بڑی چیزوں کو جمع کر کے سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں نجات دیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں، اللہ کا عذاب جو ہے وہ عظیم ہے، وہ صحیح معنی میں ان کو جو ہے وہ صحیح معنی میں سکھا رہا ہے۔ ھذا ھدن، یہ قرآن ہدایت ہے، ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، باقاعدہ قرآن نے خود کہا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے قرآن ہدایت نہیں بلکہ اور زیادہ ضلالت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے کہ یہ کلام الہی ہے، تو یہ ہدن ہے، لیکن ان کے لیے جو ہدایت لینا چاہے، والذین کفروا بآیات ربہم، جو کفران نعمت کر رہے ہیں، لہم عذاب من رجز علیم، دیکھیں یہاں الفاظ پھر بدل گئے، بات عذاب کی آئی ہے تو عذاب کی بھی اتنی نوعیت کہ علیم ہے تو مہین ہے تو عظیم ہے، تو ابھی یہ رجز بھی آ گیا، رجز زے کے ساتھ ہے، رجز کا مطلب ہے پینفل، فلت، بہت ہی زیادہ سخت قسم کا سزا، علیم دردناک ہے، یہ اس میں سختی آ گئی ہے اور زیادہ، کیونکہ یہ منطق سے بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 12، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، ابھی کتنی نعمتیں ہمیں سمندر کی وجہ سے مل رہی ہے، ایون یہ جو سارا بزنس، ساری فیکٹری کا سامان آ رہا ہے وہ شپنگ کے ذریعے جو آ رہے ہیں وہ سب کے سب سمندر کی برکت سے یوں آپ تک فروٹس پہنچ جاتے ہیں، یو ای میں رہنے والے، یہ ویسٹ میں رہنے والے، آپ لوگ سیزنل فروٹس نہیں کھاتے ہو، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہر اعتبار سے، باقی اعتبار تو ہمیں پتہ ہی ہے، حتیٰ اس اعتبار سے سمندروں نے کتنا ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا ہے، کیوں اللہ نے یہ سمندروں کو ہمارے لیے کیسے مسخر کیا کہ تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں گی، یہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اللہ نے جو رزق ہمیں دیا ہے اس کو ہم تلاش کریں سمندروں میں، اور شاید یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس نعمت کو ہم اللہ کے لیے ہی استعمال کریں، مثلا اگر آنکھ ہے تو وہ آنکھ جو ہے اس سے ہم وہ کام انجام دیں جو کام اللہ کو پسند ہے، اگر پیسہ ہے تو پیسے سے وہ کام انجام دے جو اللہ کو پسند ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ پیسہ شکر ادا کر رہا ہے، جوانی شکر ادا کر رہی ہے، آنکھ شکر ادا کر رہی ہے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہ الحمدللہ کما ہوا اہلہ، ویسے یہ جملہ بہت اہم ہے، میں ہمیشہ بتاتی ہوں اس کو ضرور پڑھیں، جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ کما ہوا اہلہ، سارے کے سارے فرشتے کہتے ہیں ہم کیسے اس کا ثواب لکھیں، اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے ہم اس نعمت کو اسی اللہ سے قریب ہونے کے لیے استعمال کریں، تو وہ شکر کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت، جیسے ہمیں یاد ہے
ہم نے کہا تھا ہم گاڑی میں بیٹھیں تو وہ بھی شکر اور توحید کا ایک حسین سفر ہے. یہاں فلک میں بھی بیٹھیں تو وہ بھی ایک توحید کا ایک حسین سفر ہے. اور آیت نمبر 13، یہ آیت مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے کیونکہ اس میں پروردگار عالم ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہے. یعنی اس پہ بھی کتابوں پہ کتابیں ہم لکھیں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی اگر بالفرض زمین میں پاپولیشن اتنی بڑھ جاتی ہے، جیسے ہم نے بتایا اٹس آلموسٹ 8 بلین کے قریب ہم جا رہے ہیں، اور اگر کچھ سالوں بعد ہم لوگ مثلاً 16 بلین ہو جاتے، ڈبل ہو جاتے، ڈونٹ وری. کیوں؟ کیونکہ سورہ جاسیہ کا یہ حسین سا پیغام ہے جو رب دے رہا ہے کہ آسمانوں کو بھی اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے. وہاں سے رزق آئے گا، وہاں جائیں گے. جسے میں بہت سالوں سے بچوں سے مذاق میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آگے جا کر ہمارے بچے جو ہیں وہ مارس میں جا کر یا دوسرے پلانٹس میں جا کر وہاں پر آپ لوگ مسجدیں بناؤ گے، وہاں پر آپ یونیورسٹیز بناؤ گے، آپ دوسرے جو مخلوقات ہیں ان میں جا کر تبلیغ کرو گے. یعنی کچھ بھی پاسبل ہے. یہ بتایا گیا ہے باقاعدہ کہ مثلا روایات میں اس طرح کی بشارتیں ملتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کرات میں، دوسرے پلانٹس میں، دوسرے کہاں تک پہنچ جائے گا، چلا جائے گا اور ان سب کو جو ہے وہ مسخر کرے گا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اگر ہم مثلا 200 سال بعد اگر ہم آئیں، ہم آنکھ کھولیں، قبر سے اٹھائے جائیں تو ہم وہ دیکھیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ہر شخص جینیس ہو یہاں پر، ہو سکتا ہے عجیب غریب رزق آ رہے ہوں جن رزقوں کو ہم نے دیکھا بھی نہ ہو. لہٰذا جس طرح زمین کے نیچے تیل جو ہے اس کے بارے میں احادیث موجود تھی شروع سے، اور احادیث میں شرعی احکام بھی موجود تھا. یعنی پوچھا گیا تھا کہ خود بخود کچھ تیل فوران کرتا تھا اور لوگوں کو سب پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے. کہتے ہیں نا وہ جو بڑے بڑے جانور جن کی بہت زیادہ چربی تھی وہ زمین میں دفن رہے اور اس چربی سے جو ہے یہ تیل بنا ہے. دیکھیں کس طرح یہ سائیکل ہے. یہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہم بارگاہ الہی میں ہم کس قدر شکر گزار ہوں. اور یہ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. دیکھیں تاکید دیکھیے جو کچھ ہے. ایک تو لفظ ما آیا ہے، ما مینز اینی، جیسے لہو ما فی السماوات وما فی الارض یا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ما مینز ایچ اینڈ ایوری کریشن آف اللہ تبارک و تعالی، یا جو کچھ اس میں. ما بہت عمومیت کو پہنچاتا ہے. سو یہاں پر بھی اللہ نے کہا دیکھیں ہم لوگ اتنے جاہل ہیں کہ ہم کہتے ہیں اگر تھوڑی سی سائنس ترقی کر جائے تو ہم کہتے ہیں یہ توحید کے خلاف ہے، یہ کلوننگ ہو رہی ہے، یہ جو ہے مثلا ٹیسٹ بیبی کے ذریعے جو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کے ذریعے بچے پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ سب کیا اس سے لاکھ گنا انسان آگے جا سکتا ہے اور انسان کو جانا ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. لہٰذا ہم جب اس زمین و آسمان ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں آگے کیا بتائے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. غور کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں آیات ہے. آیات سے مراد جلووں سے مراد قرب الہی اور عشق الہی میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پورا وجود کے ہے اور انسان غرق توحید ہو جائے. یہ ہے آیات الہی کو دیکھنا. لہٰذا یوں بتاتے ہیں کہ اگر ایک شخص مثلاً بہت ہی خوبصورت سے باغ سے گزرتا ہے جہاں اتنے حسین انداز سے باغبان نے اس باغ کو بنایا، اتنا خوبصورت، اور آپ بہت باذوق ہو، بہت ہی اپریشیٹ کرنے والے ہو، آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہو، تعریف کرتے ہو. اگر آپ کو بہت زیادہ فیسینیٹ ہو تو آپ جا کے باغبان سے ملتے ہو، پوچھتے ہو، اور بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک بچہ جب وہاں سے گزرتا ہے یا ایک جانور گزرتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. وہ دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ کچھ جو پھول ہیں ان کو کھا کے خراب بھی کر لے اور سب کچھ ڈیمیج کر کے آرام سے چلا جائے. دیکھیں یہ ہے فرق. یہ ہے مومن اور غیر مومن میں فرق. ایک مومن ہر چیز کو جب اس کو اللہ نے کہا سخرا، زمین تو کیا ہم آسمان تک ضرور جائیں گے اور وہاں سے بہت کچھ حاصل کریں گے. اس لیے قرآن میں آسمانوں کا ذکر
200 ٹائمز آیا ہے، اور آسمان یعنی مفرد کا ذکر 100 ٹائمز آیا ہے. اور یہ میں تفسیر میں پڑھی تھی کہ ہر کہکشاں میں کم از کم 100 بلین سٹارز موجود ہے. ابھی تک جو کچھ سال پہلے تک بتایا گیا ہے کہ 100 بلین گیلیکسیز کا ہمیں پتہ چلا ہے، اور نہ جانے کتنی گیلیکسیز ہے، اور ہر گیلیکسی میں موجود 1 ملین سٹارز کو اگر ہم 1 لاکھ ملین جو گیلیکسیز ہیں اس سے ملٹیپلائی کریں تو کیا تعداد آتی ہمیں نہیں پتا. ان سب کو مسخر کیا ہے اے انسان تیرے لیے. اتنا اونچا تو سوچ، تو جا سکتا ہے. اور خاص طور پر اہل ایمان کو تو سب سے زیادہ ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے بہت بڑی خبر ہے کہ ہم کہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اور پھر ہم رہیں اپنے بالکل ہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنسے رہیں اور اسی میں لڑتے رہیں، میری مجلس تیری مجلس، میرا گھر تیرا گھر، پتہ نہیں شکم ہو لباس ہو، ان چیزوں میں پڑے رہے. یہ انسان کو زیب نہیں دیتا. آیت نمبر 14 میں بھی ایک بہت اہم پیغام ہے. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایام اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے ان سے کیا کریں؟ یعفو کریں، یغفر یعنی درگزر کر لیں. یعنی ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی آیت کہ جب مکن لائف میں، مسلمانوں کی مکی لائف میں بالکل آخری دن تھے اور مشرکین بہت ہی زیادہ مذاق اڑا رہے تھے، اذیت، آزار، جسمی، روحی، لسانی، اقتصادی طور پر ہر اعتبار سے. اور مسلمان کوانٹٹی میں بھی کم، ٹھیک ہے، ویلتھ میں بھی کم، ان کے پاس بہت کم تھی، اور ساتھ ساتھ ان کی کوئی حکومت بھی نہیں ہے، ان کے پاس فیسلٹیز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے وہ ہے ایمان. دیٹس اٹ. اور اسی کی ہر زمانے میں ضرورت ہے. آپ ہمارے پاس دیکھیں قرآن پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا سکون ملتا ہے. آپ اپنی کوشش کرتے رہو، اور آپ جن حالات میں بھی ہو آپ کو کوئی نہ کوئی ہیرو ملے گا ان حالات کے مطابق قرآن مجید میں. آپ کہیں گے او یا آئی کین کنیکٹ ٹو ہیم اور ہر، اینڈ دس از مائی ایریا، دس از مائی جہاد ایریا. اور میں اس کو یوں مجاہدانہ اور خوشی اور حسن ظن کے ساتھ امیدوارانہ طریقے سے اس کو آگے بڑھاؤں گی. لہٰذا پچھلی آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ رزق کی فکر نہ کرو، اللہ ہے زمین میں. اگر بالفرض جیسے آج کل یہ جو میں کہتی ہوں نا، جن کے پاس قرآن نہیں، ظہور کا کانسیپٹ نہیں، امام عصر کی آمد نہیں، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. ابھی جیسے کووڈ-19 کو بھی انہوں نے ایک طرح سے بہت ایسا پریشان ہو کے کہنے لگے اوہ دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ، یو نو جسٹ بائی ایوری تھنگ اینڈ گیدر ایوری تھنگ ایٹ آور ہاؤسز، بیکاز ہو سکتا ہے دنیا اینڈ پر ہو، اب سب کچھ بند ہو جائے. ان میں ہمیشہ ایسا عجیب سا خوف ہوتا ہے. لیکن ہم اہل ایمان والے ہمیں پتہ ہے، ہم اطمینان کے ساتھ انفاق، احسان، خیرات، دعا، توسل، عیادت، ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم اس وقت کو اتنی آسانی سے الحمدللہ گزار رہے ہیں. کیونکہ ہمیں یقین ہے. اور ایک اور بات یہ جو کہی جاتی ہے کہ جی بچے کم پیدا کرو، اتنے وسائل نہیں ہیں، آئی ڈونٹ نو مشکلات ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کے خلاف کبھی نہ جاؤ. اللہ کے نبی نے ہمیشہ فرمایا کہ میں فخر کرنا چاہتا ہوں قیامت کے دن کہ سب سے زیادہ میری امتیوں کی ایون تعداد بھی ہے، صحیح وہاں پہ نمبر کے بارے میں بھی بتایا گیا. تو کبھی روزی اور رزق کے بارے میں فکر نہ کرو، یہاں سے نہ کہیں اور سے دے دے گا. یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے. جیسے شاعر نے بہت خوب کہا، غم روزی مخور برہم نزن اوراق دفتر را. یعنی روزی اور رزق کے غم میں اتنا پریشان نہ ہو کہ ہائے 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 what is going to happen for future. اور یہ جو اللہ نے اتنا حسین سا اوراق اور ایک کتاب بنایا ہے جس کو شروع کیا حضرت آدم کے ذریعے ہماری زندگی کا آغاز ہوا اور اس کو کلوز کرے گا. تو میں اس کے صفوں کا ادھر ادھر نہ کرو، ایک ترتیب سے جا رہا ہے. غم روزی مخور برہم نزن اوراق دفتر را کہ پیش از طفل ایزد پر کند پستان مادر رہا. کہ اللہ کا یہ انتظام ہے کہ اس سے پہلے کہ بچہ آ جائے پروردگار عالم ماں کے پستانوں کو دودھ سے بھر دیتا ہے.
اس سے پہلے کہ طفل کی جو ہے وہ پیدائش ہو، کہ پیش از طفل ایزت پھر کند پستان مادر را، یہ وہ سسٹم ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت. دیکھیں قرآن آپ کو کتنا سکون دے رہا ہے نا، اور یہاں بھی کہہ رہا ہے وہ وہاں کا سکون ہو گیا. دوسرا، اب دنیا میں لوگ اگر تمہیں تنگ کریں تو یا غفر آئی ایم دیر، میں ہوں نا، میں ہوں نا. اللہ بار بار کہتا ہے میں ہوں نا. تم کیوں لڑنا چاہتے ہو ان لوگوں کے ساتھ؟ کیونکہ لا یرجون ایام اللہ، they don't have any ایام اللہ in their lives. ایام اللہ یعنی جہاں اللہ فیصلہ کرے گا، یا ابھی تو مہلت دی ہوئی ہے. مالکی یوم الدین، we know every day is for Allah, but مالکی یوم الدین the same way ما ایام اللہ. سو ایام اللہ پر ان کا عقیدہ نہیں ہے. وہ توہین کریں، وہ تذلیل کریں، وہ مسخرہ آپ کا کریں، استہزاء کریں، they can make fun of you، جو بھی کریں آپ آرام سے گزر جاؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ دل میں ہنس کے کہو کہ آئی ہیو اللہ، الملائکۃ اللہ ہے نا لکھنے کے لیے. سارے غم اس کو اٹھانے دو، میں کیوں اٹھاؤں؟ اللہ اٹھائے، مینس اللہ از ٹیکنگ کیئر آف می. واقعاً یہ حقیقت ہے. کیوں؟ لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ خود اس قوم کو اس کے کیے کا بدلہ دے. دیکھیں اب پتہ چلتا ہے ہم جب غیبت کرتے ہیں، ہم جب کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں، دیٹ مینز وی ڈونٹ ہیو our concept of معاد is a bit weak. our concept of توحید is not strong. ہم اللہ کی جو کہتے ہیں میں نے بدلہ لینا ہے، ظالم کی ایسی کی تیسی، اس نے میری انسلٹ کی. حدیث میں ہے نا کہ آپ اگر کہتے ہو کسی کوئی آپ کو خدا نخواستہ بہت بد کلامی بھی کرتا ہے، ابیوز کرتا ہے وربلی، تو آپ کہتے ہو کہ میں کچھ جواب نہیں دوں گی یہاں پر، آپ اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہو، تو فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں جواب دوں گا. اور لیکن ہم جیسے جواب دیتے ہیں تو فوراً فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب شیاطین آ گئے. یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بہت بتایا ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ حضور ملائکۃ اللہ کو احساس کریں. آئی نو اٹس ناٹ ایزی، اٹس ویری ویری چیلنجبل. آیت نمبر 15، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو مغفرت کرتا ہے، جو درگزر کرتا ہے، جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے، اس سے پوچھو نا اس کی زندگی میں کتنا سکون ہے. اتنا انجوائے کر رہا ہوتا ہے وہ. کیا سب سے بڑا ونر وہ ہے، سب سے مزے کی نیند اس کو آتی ہے. اللہ اس سے خوش، انبیاء اس سے خوش، ائمہ اس سے خوش، ملائکۃ اللہ اس سے خوش. اور پتہ ہے آہستہ 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 لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ کیپچر کرواتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے آپ اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ اچھا رکھو، اللہ آپ کا رابطہ لوگوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک کر لے گا. کیونکہ آپ لوگوں کی توہین نہیں کرو گے حب اللہ میں، کسی کی غیبت نہیں کرو گے حب اللہ میں، تو اللہ خود بخود وہ مسائل جو آپ سے حسد کر رہے ہیں ان کے دلوں کو وہ خود ہی کیپچر کر لے گا. ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرتا ہے نا اس کا وبال جان دل وہ اسی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. وہ جو حسد کر رہا ہے، وہ جو قرآن سے دور فضول ڈرامے، پتہ نہیں یہ چینل وہ چینل، یہ سائڈ وہ سائڈ، بے ہودہ جاتا ہے. ابھی ماہ مبارک رمضان اینڈ پر ہے، اب ہمارے فوکس اس پہ بھی ہونا چاہیے. 27 کی رات نزدیک ہے، ہم بہت زیادہ فوکس کریں کہ کیسے جو نور حاصل کیا ہے اور کر رہے ہیں اس کو کیسے محفوظ رکھیں، اپنے ویک پوائنٹس کو لکھیں. اور ویک پوائنٹس کے بارے میں انشاءاللہ آگے آیت میں بتاتی ہوں. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس میں سکون ہے اِنَّا لِلَّهِ میں ہمیشہ کہتی ہوں شکر ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے. یہ انسانوں سے تو ہم تنگ آ گئے رہ کر، ٹھیک ہے، دنیا والوں سے. ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کے ساتھ تو اتنا پیارا معاملہ ہوگا. یہ حسن ظن ہے، یہ خوش گمانی ہے. آیت نمبر 16 اور 17 جو ہے وہ دوبارہ بنی اسرائیل کے بارے میں، صرف انہی دو آیات میں ایک تذکر دیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب نمبر 1، حکم یعنی حکمت دی نمبر 2، نبوت دی نمبر 3، اور ہم نے انہیں
पाकीज़ा चीज़ें अता की, रज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात, रिज़्क़ में इतने पाक पाक रिज़्क़ दिए, और वफ़ज़्ज़लना, और उनको फजीलत दी अहले आलम पर। हमने बताया फजीलत अहले आलम पर इस तरह दी कि उनमें से अंबिया बहुत ज़्यादा है, और जितने मौजज़ात उनके लिए आएंगे वो किसी और के लिए नहीं आएंगे। उस एंगल से वो तमाम लोगों पर फजीलत रखते हैं, इस दो एंगल से, ठीक है। और वो आतीनाहुम बय्यिनातिम मिनल अम्र, हमने उन्हें अम्र यानी दीन के बारे में बय्यनात दिए, यानी वही मुअज्जिज़ात दिए। फमख्तलफू इल्ला मिन बअद मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम, इतने वाज़ेह दलाइल के बावजूद उन्होंने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस में ज़िद में आकर इख्तलाफ किया। फमख्तलफू इल्ला, इख्तलाफ नहीं किया मगर ये कि उनके सामने हुज्जत तमाम हो चुकी थी। बहुत अल्लाह ने प्यार दिया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, बहुत तवज्जो दी, हर तरह के सवालात का जवाब दिया। सब कुछ कर 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 के भी वो लोग लड़ने लग गए, आपस में इख्तलाफात करने लग गए। ये था, ये क्यों इख्तलाफ किया, क्या वजह थी? बागी, बागी यानी ज़िद, या ज़िद की वजह से। और इल्म के बाद भी उन्होंने उसी पर वो डटे रहे, बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए थे। इन्ना रब्बका यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, आपका परवरदिगार क़यामत के दिन उनके दरमियान इन बातों का फ़ैसला फ़रमाएगा जिनमें ये लोग इख्तलाफ करते थे। रब्ब ज़ुल जलाल ही फ़ैसला कर सकता है। यहाँ तो आपको पता है कुछ कहो तो ऐसे लोग कहाँ सुनते हैं, जब अल्लाह की बात दुनिया में ना सुने तो अंबिया की या औलिया इलाही की बातें नहीं सुनते। आयत नंबर 18 वो आयत है जिसकी वजह से सूरह जाथिया को सूरह शराया भी कहा जाता है, या सूरह शरीआ कहा जाता है। जैसा कि बताया था कल भी आपको कि पूरे कुरान में एक जगह शरीआ आया है, और वो भी इस आयत में। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, फिर हमने आपको अम्र यानी दीन के लिए एक आईन पर कायम किया। सुम्मा का मतलब ये है कि बनी इसराइल को तमाम जो हमने इनायतें उनको नवाजी, बहुत कुछ उन्हें हमने दिया, फिर भी वो आपस में सरकशी करने लग गए। अब इस बार अमानत को, ये नबूवत, ये नेमत, ये रिसालत, ये तौहीद, ये वही, ये उसके अहल नहीं थे, अब हम आपकी तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं, आपको दे रहे हैं। वो जअलनाका अला शरीआ, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि शरीआ यानी वो क्या है, बिल्कुल ही जामिअ निज़ाम हयात, यानी कॉम्प्रिहेंसिव, complete रूलिंग सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, जिसमें सब कुछ वाज़ेह तौर पर हो, उसे कहा जाता है शरीआ। शरीआ यानी वो आब हयात, क्योंकि शरीआ उस पाथ को कहते हैं जो आपको पानी तक पहुंचाए, यानी वो आब हयात, वो ज़िंदगी जो हमारी तिश्नगी को दूर कर रहा है, यानी अल्लाह तौहीद का पानी जो हमारी फितरत में मौजूद है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बताया, फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, लिहाजा आप उसी पर चलते रहें और नादानों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलें। ये बड़ा अहम है क्योंकि शरीयत हर ज़माने में मज़लूम रही है, ठीक है, क्योंकि शरीयत पर अमल करना आसान नहीं होता। शरीयत मीन्स द लॉज, द रूलिंग्स, द प्रिंसिपल्स, ये करो ये ना करो। लोगों को आसान रास्ता चाहिए। लोग क्या चाहते हैं कि बस हम एक छोटा सा काम कर ले, एक ज़ियारत पे चले जाएं, एक मसलन एक उम्रा कर लें और बस फिर ख़त्म, हम जन्नत में चले जाएं। हम मसलन एक मजलिस में चले जाएं, एक हदीस किताब पढ़ लें और फिर बाकी वाजिबात, हलाल हराम, सारे अहकाम कौन करता रहे। इसीलिए लोग इस शरीयत की तरफ कम आते हैं। तो शरीयत की तरफ लाने के लिए जो मेहनत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करनी पड़ी, उनके आल को, वो सबसे ज़्यादा संगीन, सबसे ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए कि वो चाहते थे अपने मुताबिक शरीयत को चेंज करे, अपने हवाए नफसानी के मुताबिक। देखिए अहवा आगे आएगा दोबारा, हवा, इसलिए इस वर्ड को भी याद रखें। आयत नंबर 23 में आ रहा है हवा यानी ख्वाहिशात, ठीक है, ख्वाहिशात नफसानी, हवाए नफसानी कहते हैं उर्दू में, इंशाल्लाह कहते होंगे। तो ये वो लफ्ज़ है। तो
ان کی خواہشات کا آپ بالکل بھی خیال نہ کریں، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کو کہتے رہیں گے کہ کچھ نہ کچھ تبدیل کرو، کچھ نہ کچھ یہ کرو وہ کرو اپنے فائدے کے مطابق، لیکن آپ نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے. صحیح، مصلحت یہ ہے، فلانی یہ چاہ رہا ہے، فستانی وہ چاہ رہا ہے، ان چیزوں میں نہ پڑے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اسلام میں بھی ہم لوگ بہت سی چیزیں مصلحتوں کی خاطر بدل لیتے ہیں. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بلا شبہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. ان کا کہنا مان کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہمارے لیے بھی کتنا بڑا درس ہے. پتہ ہے اصل میں یہ ساری باتیں کہا جا رہا ہے نبی سے، لیکن مخاطب ہم لوگ ہیں. خاص طور پر جہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب تمام مفسرین کہتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ مخاطب نبی کو قرار دیا ہے لیکن سنانا امت کو ہے. جیسے فارسی میں کہتے ہیں کہ خوشتران باشد کے سر دل بران گفت آیت در حدیث دیگران، کہ یہ سب سے اچھا ہے کہ سر دلبران آپ دوسروں کی باتوں میں کہو، دوسروں کو مخاطب قرار دو، لیکن آپ سے مراد آپ کا کوئی اور ہو. یہ قرآن کا یہ ایک سلیقہ طریقہ ہے، اور اس پر حدیث بھی موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. کیا فرماتے ہیں قرآن میں یہ قانون ہے کہ مثلا وہی درس سے کہو کہ دیوار سن لے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح بہت احترامانہ انداز سے بھی بات کی گئی ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کی اتباع نہ کرو. ہم بھی دیکھیں نا، ہم عبد الناس ہیں، خوف الناس ہے، خوف اللہ، عبد اللہ تو زبان کی حد تک زیادہ ہے، عملاً جو ہے وہ ناس یعنی لوگوں سے نہیں ڈرو، لوگوں کی خوشی نہ دیکھو، صرف جہاں اللہ خوش نہ ہو. بلا شبہ یہ لوگ آپ کو کسی بھی کام نہیں آئیں گے. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. یہ ظالم ہے، یہ قرآن سے دور کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، لیکن آپ کا ولی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ ظالمین، ان کا راستہ، یہ نادان لوگ ہیں. نادان کے بارے میں ہے کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یہ کہ وہ یا حد سے زیادہ آگے بڑھا ہوگا یا حد سے زیادہ پیچھے. آپ نے دیکھا ہوگا پریکٹیکل لائف میں ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی جو بہت جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی سے یا بہت پیار کرتے ہیں اور دل پھینک دیتے ہیں، اور یا پھر بہت نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. شروع میں یہی سب کچھ ہے، ہو اس کی بہت تعریفیں ہوگی. جیسے جب آپ بہو ڈھونڈ رہے ہوتے ہو یا داماد، کتنی تعریفیں کرتے ہو، ہائی یہ تو ہمارے لیے بنا تھا، فرشتہ ہے، بلا 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 تعریف. اور جب گھر میں آ گئے تو کہتے ہیں یہ تو چڑیل نکلی، اور یہ تو پتہ نہیں جن نکلا، کیا نکلا. یہ کیا ہوا؟ افراط اور تفرید. یا بہت سر پہ چڑھانا یا بالکل ہی زمین پہ گرانا. یہ جاہل ہوتے. یہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے آپ ان کی باتیں نہ سنیں، ان کی باتوں میں نہ آئے. اللہ ولی المتقین، متقیوں کا ولی اللہ ہے، متقیوں کا امام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. یہ قرآن لوگوں کے لیے بصائر ہے، آنکھ ہے، نور ہے، روشنی ہے، وہدن ہدایت ہے، خوشی ہے، سکون ہے، ورحمہ. اس کو ہاتھ سے نہ جانے دو. میرے کلام کو لے کر میری جو شریعت ہے اس کو پھیلاتے رہو، لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو. کیونکہ یہ شریعت، یہ قرآن کیا ہے؟ بصائر ہدم و رحمہ. بصائر ہدم و رحمہ. یہ عجیب کنیکشن ہے ان تینوں میں، کہ یہ آپ کے جو بصیرت دے دیتا ہے، آپ کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، تو آپ کو سب کچھ راستے نظر آنے. جب راستے نظر آنے شروع ہوتے ہیں تو آپ پر رحمت کی بارشیں شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے قوم یوقنون کے لیے، جو اہل طالبان یقین ہے، جو اصحاب یقین ہے، جو نور کی جانب ہمیشہ گامزن ہے، ان کے لیے. آیت نمبر 21 بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، جس میں یوں بتایا گیا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. کتنا تم غلط فیصلہ کرتے ہو، بدترین فیصلہ کرتے ہو. ساء ما يحکمون، یعنی یہ فیصلہ، یہ جو یحکم یعنی محاکمہ، جب حکم کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے، ساء ما يحکمون، سوء ہے، برا ہے. کیا ہے فیصلہ؟ فیصلہ یہ ہے کہ حسبہ، تم ایسا سوچتے ہو کہ
جو لوگ اجترح السیئات، جنہوں نے اپنے آپ کو مجروح کر دیا، زخمی کر دیا ہے سیئات کے ذریعے. سیئہ یعنی گناہ. گناہ انسان کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے، مجروح کر دیتا ہے. جراحت اردو میں بھی کہتے ہوں گے، جو جراحت لگتی ہے، جو زخم لگتا ہے. اور مثلاً ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جو سرجن ہوتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ جراحت کر رہا ہے. تو جو سیئات کے ذریعے اپنے آپ کو اذیت پہنچا دیں، اس لیے کہا ہے نا گناہ غم لاتا ہے، دکھ لاتا ہے، گریف لاتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور اطاعت جو ہے وہ سکون لاتی ہے، اس لیے یہ واجب قرار دی گئی ہے. تو یہاں بتا رہے کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کو زخمی کر رہا ہے. اب جو لوگ مسلسل زخموں سے چور چور ہے، گناہوں سے، اور جو بالکل ہی ایمان و عمل صالح کی وجہ سے صحیح تندرست ہے، آپ کے لیے یہ دونوں برابر ہے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں. سواء محیاہم و مماتہم. دیکھیں آپ ماہ مبارک رمضان میں ایک محیا کی طرح آپ نے حیات طیبہ حاصل کی، روح کو اور زندہ کیا. اور میں گناہوں کے ساتھ میں نے ماہ مبارک رمضان گزارا مثلا، تو میں زخمی ہوں. کیا میرا اور آپ کا مقام ایک جیسا ہوگا؟ نہیں. ہر روزہ دار برابر نہیں ہے، ہر انسان دوسرے سے بالکل ہی الگ ہے. اس کے بارے میں ابن عباس سے روایت ہے کہ کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد امام علی علیہ السلام، جناب حمزہ اور عبیدہ، ان کے شان میں نازل ہوا ہے. اور وہ جو اجترح السیئات ہیں وہ 3 مشرکین کے بڑے مشرک جو تھے مشہور، ان کے لیے نازل ہوا ہے. امام علی کا نام الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہماری زبان پر جاری ہوا. جو آیات بہت زیادہ ہیں آپ کی شان میں، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا قرآن بجس وصف علی آیے نہ دارت. قرآن تمام آیات جو ہے وصف یعنی صفت اور فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھری ہوئی ہے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق. میں قربان جاؤں ان آیات پر کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے. یہ بیہودہ نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، ہم نے انہیں بے مقصد بنایا ہوا ہے. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، اور ان پر ہرگز 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 ہرگز، میں اور زیادہ اضافہ کر رہی ہوں، لا یظلمون آیا کہ ظلم نہیں کیا جائے گا. ہر چیز حق و عدالت. دیکھیں اگر آپ کو زیادہ وسائل مل رہے ہیں، وسائل سے مراد فیسلٹیز، ٹھیک ہے، فریڈم، میموری پاور، واٹ ایور، یا اچھے پیرنٹس، آپ کا حساب آپ کے مطابق ہے. مجھے کم مل رہا ہے، میرا حساب میرے مطابق ہے، میرا کمپیئر اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہر چیز تقدیر یعنی میجرمنٹ کے ساتھ سوچ سمجھ کے اللہ نے تقسیم کیا. حتیٰ رزق بھی، پیسہ بھی، شہرت بھی، مال بھی، حسن بھی، جمال بھی، سکلز بھی، ٹیلنٹس بھی، ہر چیز میرے پاس کم ترین ہے، آپ کے پاس بہترین ہے. اللہ کے نزدیک ہم دونوں برابر ہیں، ہم دونوں برابر انسان ہیں. اب آپ بہترین انداز میں، آپ اس سے آگے آپ کو جانا، اللہ آپ سے توقع رکھ رہا ہے مجھ سے یہاں تک پہنچنا. یعنی کیونکہ میرے والدین کو مثلا کچھ پتہ نہیں تھا، میں بہت بیکورڈ تھی ہر لحاظ سے، تو میں 0 سے شروع کروں گی اپنا سفر. فار ایگزامپل میں 10 تک پہنچوں گی. آپ شروع سے 10 کیا 20 پر تھے بہت سی چیزوں میں. آپ شروع سے آپ کو بہت کچھ پتا تھا، تو آپ 20 سے شروع کرو گے تو آپ کو 40 تک پہنچنا ہے. اور مجھے 20 تک اگر میں پہنچ جاؤں، میں مثالیں دے رہی ہوں، یعنی اس طرح ہے. آیت نمبر 23 جس پر ہم اینڈ کریں گے آج، یہ زبردست آیت، بہت اہم آیت. اس کو آپ کہیں لکھ کے بھی لگانا چاہیں تو ضرور لگائیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ بہت مشہور آیت ہے جس میں پروردگار عالم ایک عجیب سا سوال کہہ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ سوال ایسا ہے کہ میں خود بھی تعجب کر رہا ہوں، حیران ہو رہا ہوں. یعنی یہ سوال حیرت انگیز انداز سے پروردگار عالم پوچھ رہا ہے کہ کیا تم حیران نہیں ہوتے ہو؟ یعنی یہ مطلب اتنا عجیب ہے. افرأیت، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا دیا؟ یہ کتنا خطرناک ہے. جس نے باہر کے بت کو بنایا،
ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہے جو باہر ہے، وہ بھی اسی وجہ سے بنا ہے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے. افرأیت من اتخذ، یعنی بنا دیا ہے، الہہ الہ یعنی وہی معبود. ہوا، میں نے بتایا تھا نا، ہوا کا مطلب ہے وہی خواہشات نفسانی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ما ینطق عن الہوا الا وحی یوحا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہشات نفسانی کی بنا پر نہیں بولتے، ان کا ہر کلام وحی الہی ہے. ہوا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، بہت زیادہ، یہ لفظ بہت ہی زیادہ اہم ہے. جیسے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی جو اشعار پڑھے ہیں، ان کے اشعار بہت زیادہ ہیں، بہت مزے کیے ہیں، اور اتنے آسان بھی ہم سمجھ بھی سکتے ہیں. جیسے آپ جیسے حالات ہوتے تھے اس کے مطابق جو ہے وہ شعر کہتی تھی. مثلا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر آئے ہیں تو اسی حالات کے مطابق آپ کے اشعار ہوتے تھے. جس طرح جناب ابو طالب کے اشعار مشہور ہے، آپ کا دیوان مشہور ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے ابھی بھی ہسٹری میں نہیں دیکھا کہ آپ کو اشعار کی لسٹ میں، فہرست میں آپ کا نام آئے. یہ ایک سب سے بڑا ظلم ہے. اسی طرح جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اشعار بھی اس طرح سے عام نہیں ہے. مجھے یہ شعر بہت پسند ہے کہ بی بی نے جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارت کے لیے سفر پہ تشریف لے گئے اور جب واپس آئیں تو آپ نے یوں پڑھا، جاء الحبیب الذی احواہ من سفر، میرا حبیب جو ہے وہ سفر سے واپس آیا ہے جس کا عشق میرے دل میں ہے. جاء آیا، حبیب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جاء الحبیب الذی احواہ، کہ جس سے میں بہت ہی محبت کرتی ہوں. احوا یہاں پر محبت، وہ میری خواہش، میرے معشوق. اور جاء الحبیب الذی احواہ من سفر، پھر فرماتی ہیں کہ والشمس قد اثرت فی وجہہ اثرا، سورج نے ان کے چہرے پر اثر کر دیا، یعنی آپ کی رنگت جو ہے وہ محنت کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے جو ہے وہ متغیر ہو گئی تھی. عجبت للشمس من تقبیل وجنتہ والشمس لا ينبغي ان تدرک القمر، میں حیران ہوں کہ کیسے سورج نے میرے حبیب کے چہرے کا بوسہ لے لیا، جبکہ سورج کو حق نہیں ہے کہ وہ چاند کے پیچھے جائے. یعنی میرا حبیب جو ہے وہ چاند ہے، سورج کیسے اس کے پیچھے آ گیا، کیوں اس کو چھو لیا. دیکھیں کیا فصاحت کی، کیا بلاغت ہے. تو احواہ من سفر، احوا یہاں پر بھی اسی معنی میں لیا گیا ہے کہ یہاں پر کیونکہ انسان اللہ کے مقابلے میں جب احوا کو لاتا ہے، معبود بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ ہے نا، الہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن ہم کہتے ہیں لا الہ الا ڈالر، لا الہ الا روپیز، لا الہ الا پاؤنڈز، لا الہ الا فار ایگزامپل شہرت، واٹ ایور. سو لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر پھر اس سے توجہ ہٹا لی. اضل یعنی اس کو گمراہ کر دیا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. یا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ خود اس نے چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے، علم کے ساتھ جو ہے خود گمراہی کا راستہ اپنایا ہے، صرف خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑا رہا ہے. اس لیے جو ہے وہ کیا ہوا، رزلٹ کیا ہوگا، ختم اللہ یا ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. کیونکہ اس خواہشات کے پیچھے ہے. اور پتہ ہے ہماری اکثر زندگی اتنی خواہشات نفسانی کے پیچھے گم رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں مثلا بہت سی چیزیں ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ کام انجام دیتے ہیں. کافی یہ خوبصورت بحث ہے، لمبی بحث ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں کرتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں قرآن مجید میں صرف دو جگہ دو موضوع کے لیے پروردگار عالم نے ختم علی سمعہ وقلبہ کہا ہے. ختمہ یعنی مہر لگا دینا، پھر وہ اللہ اپنی توجہ اس سے بالکل ہٹا دیتا ہے، ایک شرک اور کفر کے لیے اور ایک خواہشات نفسانی
کی طبیعت اور اطاعت کرنے کے بدلے میں. یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ اس کو کفر کے ساتھ رکھا گیا ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عیوب کو دیکھ سکیں، ہمیں اپنی برائیاں نظر آئیں اور ہم ان برائیوں کو دیکھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب مغفرت اور ان حجابوں کو اپنی زندگی سے ہٹا کر صحیح معنی میں اللہ کی بندگی کریں انشاءاللہ. اللہم انی نسألک و ندعوک بفاطمة و ابیہا و امہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ پروردگارہ امام زمانہ کو اذن ظہور عنایت فرما، امام کے قلب مقدس، قلب نازنین کو ہمارے اعمال سے مسرور رکھ. قرآن مجید کی حسین شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما یا اللہ یا اللہ. اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض. بار الہ ملتمسین دعا کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرع مستجاب فرما. اور جو مؤمنات خاص طور پر اس مجلس عبادت میں جو افضل العبادت ہے، جو بہترین کتاب کلام الہی، آپ سب ہم سب مل کے جو مباحثہ کریں، بار الہ مؤمنات کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرع مستجاب فرما. بہت سی جگہ سحری کا ٹائم ہے اور دعا کی استجابت کا وقت ہے. التماس سے دعا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. یا رب یا رب یا رب ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری زندگی کا اختتام عبادت اور بہترین حالت میں ہو. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.